على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رمضان محترم، اللہ جل شانہ جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے، اور جو اس پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے، جس نے ہماری ہدایت کے لیے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا. سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک لاکھوں انبیاء کو اللہ نے بھیجا انسان کی ہدایت کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ جل شانہ نے کتابیں نازل فرمائی، انبیاء کو کتابیں عطا فرمائی. تو یہ جو کتابیں ہیں، مقدس کتابیں ہیں، آسمانی کتابیں ہیں، ان میں جو آخری کتاب ہے اس کو قرآن مجید کہتے ہیں. تو قرآن مجید میں اللہ جل شانہ نے انسان کی فلاح کے لیے اور انسان کی کامیابی کے لیے ہدایات دی. یہ جو قرآن مجید ہے، تو اس کے بارے میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا: ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. کہ یہ جو کتاب ہے، تو یہ ایسی کتاب ہے کہ اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے، کسی قسم کا شبہ نہیں ہے. اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ہدایت گائیڈ بک ہے، رہنما کتاب، رہنما اصولوں پر مشتمل کتاب. تو قرآن مجید میں شروع سے لے کر آخر تک اللہ جل شانہ نے رہنما اصول
اب یہ انسان کی ذمہ ہے کہ وہ ان رہنمائی اصولوں سے رہنمائی لیتا ہے یا نہیں لیتا، اور وہ ان اصولوں کو فالو کرتا ہے یا فالو نہیں کرتا۔ یہ انسان کی اپنی ذمہ داری ہے۔ اللہ کی طرف سے جو اصول ہیں اللہ نے بتائے ہیں، ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو قرآن مجید ہے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے بارش ہوتی ہے۔ اب بارش جو ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ پوری زمین پر پڑتی ہے، لیکن زمین میں ویرائٹی ہوتی ہے۔ زمین کے بعض حصے وہ ہوتے ہیں کہ جو بارش سے مستفید ہوتے ہیں، زرخیز ہو جاتے ہیں، بارش کو جذب کر لیتے ہیں۔ تو وہ بارش کو جذب کر لینے کے بعد زمین کا وہ ٹکڑا مفید ہو جاتا ہے، زرخیز ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اس میں آپ فصل بوتے ہیں تو فصل اگتی ہے، اچھی فصل اگتی ہے، پھول اگتے ہیں، پھل اگتے ہیں۔ لیکن بعض زمین کے ایسے حصے ہوتے ہیں کہ ان پر بارش کا پانی پڑتا ہے، لیکن اس زمین میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ بارش کے پانی کو اپنے اندر جذب کرے۔ تو ظاہر ہے کہ جو زمین کا وہ ٹکڑا ہوتا ہے اس پر اگر پورا سال بھی بارش برستی ہے تو اس کو کچھ نہیں ہوتا، وہ زرخیز نہیں ہوتا۔ اس کے اندر سے جھاڑ اور جھنکار پیدا ہوتے ہیں، اس کے اندر پھول پیدا نہیں ہوتے۔ تو یہ جو انسان ہیں، انسانوں کی مثال بھی ایسی ہے کہ اللہ کی جو مخلوق ہے اور اللہ نے جو انسان پیدا کیا ہے تو خوش قسمت انسان وہ ہے کہ جو اللہ کے کلام سے مستفید ہوتا ہے اور اللہ کے کلام سے استفادہ کرتا ہے اور اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل کرتا ہے۔ اور جو شخص اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں سے انحراف کرتا ہے اور ان پر عمل نہیں کرتا ہے تو ناکام ہو جاتا ہے۔ دنیا میں بھی ناکام ہوتا ہے، آخرت میں بھی ناکام ہوگا۔ یہ جو تمام انبیاء علیہ السلام کی بعثت ہے اور تمام کتابوں کا جو نزول ہے اور ہدایت کا جو سلسلہ ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ کی خواہش ہے کہ اللہ کی جو مخلوق ہے انسانوں کی شکل میں، اللہ کو انسان سے بڑی محبت ہے۔ تمام مخلوق کے اندر سب سے زیادہ جو محبت اللہ تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں تو وہ انسان سے فرماتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، کہ ہم نے آدم علیہ السلام کی جو اولاد ہے اس کو ہم نے شرافت اور کرامت بخشی۔ تو پوری کی پوری کائنات آپ دیکھیں اللہ نے انسان کے لیے مسخر ہر چیز جو ہے اس کو مسخر کیا ہے انسان کی۔ صبح کے وقت جو سورج طلوع ہوتا ہے تو پورا دن سورج سے مستفید ہوتا ہے، انسان کو فائدہ ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ جو سورج کی روشنی کا فائدہ اٹھاتا ہے اور فائدہ ہوتا ہے وہ انسان کو۔ باقی مخلوق کے مقابلے میں انسان مستفید ہوتا ہے سورج کی روشنی سے۔ پوری دنیا میں جو روشنی ہے تو روشنی کا منبع سورج، ہر چیز کے اندر جو روشنی پیدا ہوتی ہے، یہ جو ہم بجلی دیکھتے ہیں، جو کچھ بھی دیکھتے ہیں، پانی کے اندر جو روشنی نکلتی ہے، سب کچھ روشنی سورج کی وجہ سے، بنیاد جو ہے سورج۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورج کو مسخر کیا، انسان کے لیے مسخر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو مسخر کیا۔ یہ جو بہت خوبصورت قسم کی ہوائیں چلتی ہیں اور آکسیجن پیدا ہوتی ہے اور کیا کیا پیدا ہوتا ہے، یہ انسان کی زندگی ہے۔ اگر آکسیجن نہ ہو تو انسان مر جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام فرمایا کہ بڑی
मुफीद किस्म की हवाएं चलाई हैं। पूरी कायनात में हवा चल रही है, इंसान मुस्तफीद होता है। पानी है, बड़ी फरावानी है पानी, पूरी कायनात में अल्लाह ने पानी पैदा करवाया। तो ये तो अल्लाह की नेमतें हैं। अल्लाह ने इरशाद फरमाया वो अस्बगा अलैकुम निअमा। अल्लाह ने अपनी नेमतों को बहुत फरावानी के साथ तुम्हें अता किया। अब ये जो अल्लाह की नेमतें हैं, तो अल्लाह की नेमतें तो हम सुबह शाम 24 घंटे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अल्लाह जल्ल शानहू को गिला ये है और शिकवा ये है जिसका बार बार अल्लाह जल्ल शानहू ने अपनी किताब में इज़हार फरमाया है। फरमाया कि वह क़लीलुम मिन इबादी अश-शकूर। ये जो मेरी नेमतें हैं, ये तो तमाम के तमाम लोग, तमाम इंसान इनसे मुस्तफीद होते हैं, लेकिन शुक्र अदा करने वालों की तादाद बहुत कम है। फरमाया कि वह क़लीलुम मिन इबादी। ऐसे अफराद कि जो अल्लाह की नेमत को इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, तो ऐसे लोग होते हैं। हमारा जो रवैया है, इंसानों का जो रवैया है, नाशुक्री का रवैया है कि हमारे अंदर शुक्र नहीं है। तो ये जो आयत करीमा मैंने आपके सामने पढ़ी है, इस आयत करीमा का मफ़हूम ये है कि वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात। फरमाया कि इस कायनात में मुख्तलिफ किस्म के इंसान, अल्लाह ने जो इंसान पैदा किए हैं, तो इंसानों में बड़ी वैरायटी है। जिस तरह एक बाप होता है और बाप की औलाद है, तो सारी की सारी औलाद एक जैसी नहीं होती। बाप के जो बेटे होते हैं, कुछ बेटे तो बाप के फरमाबरदार होते हैं, कुछ बेटे नाफरमान होते हैं, कुछ बेटे जो है वो दरमियान में होते हैं, कुछ बिल्कुल बाप को छोड़ देते हैं। ये जो बाप है वो फिर भी कहते हैं मेरे बेटे। बाप का बेटा जितना भी नाफरमान होता है, लेकिन वो अपने बेटे से इनकार नहीं करते, वो कहते हैं मेरा बेटा। तो अल्लाह जल्ल शानहू की ये जो मखलूक है इंसान में, तो हदीस में आता है अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल-खल्क़ु कुल्लुहुम इयालुल्लाह। पूरी की पूरी मखलूक जो है अल्लाह का कुंबा है। अल्लाह अपनी सारी मखलूक को अता फरमाता है, वो कोई फर्क नहीं करता। दुनिया में हर एक को अल्लाह जल्ल शानहू रिज़्क़ अता फरमाता है, सबको देता है, सबको सेहत अता फरमाता है, सबको सब कुछ करता है। आखिरत में मामला मुख्तलिफ हो जाएगा। आखिरत में फिर सिर्फ उनको अल्लाह जल्ल शानहू की नवाज़ियात मिलेंगी जो वाकई जिन्होंने दुनिया में अल्लाह की मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी। आखिरत में वो लोग जो दुनिया में रहते हुए अल्लाह से दूर होंगे, तो अल्लाह जल्ल शानहू भी उनको दूर रखेंगे। सबसे मुश्किल काम ये हमारे उलमा इकराम कहते हैं कि सबसे मुश्किल काम ये कि जब आखिरत में इंसान महरूम हो जाएगा, अल्लाह की जो है शफ़क़त से महरूम हो जाएगा। दुनिया में भी हो जाता है नाफरमानी की वजह से। जब इंसान मुसलसल नाफरमानी करता है, बार बार नाफरमानी करता है, अल्लाह जल्ल शानहू माफ़ करता है। अल्लाह का वसीला ये है, अल्लाह की सुन्नत ये है कि इंसान जब गुनाह करता है और गुनाह के बाद फिर अल्लाह की तरफ करता है, तौबा करता है, तो अल्लाह माफ़ करता है। और हदीस में आता है कि अल्लाह जल्ल शानहू को सबसे ज़्यादा खुशी उस वक्त होती है जब अल्लाह का बंदा अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाता है। जब इंसान से गुनाह सरजद हो जाता है, और ज़ाहिर है इंसान है,
गुनाह को जरूरत होते हैं, गुनाहों का इर्तिकाब होता है। तो जब इंसान से गुनाह का इर्तिकाब हो जाता है और फिर इंसान रियलाइज कर लेता है कि मैंने गलती की और नाफरमानी हुई है, और वो अल्लाह की तरफ रुजू करता है और तौबा करता है, तो हदीस में आता है कि इस मौके पर अल्लाह बहुत खुश होता है। अल्लाह के रसूल ने मिसाल बताई, मिसाल ये बताई कि जिस तरह एक मुसाफिर सफर में होता है और उसका सारा सामान उसके ऊँट पर होता है, ऊँट पर लदा हुआ होता है, और वो सो जाता है और उस दौरान में ऊँट चला जाता है, गायब हो जाता है। फरमाया कि जब वो उठता है उसको जाग आती है, जाग आने के बाद जब देखता है तो ऊँट गायब होता है, वो कितना परेशान होता है, इसलिए कि ऊँट भी गायब हो गया है और सफर का सारा सामान जो जाती सफर है वो भी गायब हो गया है। तो फरमाया कि अगर वो शख्स जब तलाश करता है ऊँट को और अचानक उसको ऊँट नजर आता है तो वो कितना खुश होता है। फरमाया कि इसी तरह अल्लाह खुश होता है जब एक इंसान गुनाह करता है और गुनाह करने के बाद फिर अल्लाह की तरफ रुजू करता है तो अल्लाह को उस मुसाफिर से कई गुना बढ़कर खुश होती है, जिसको मकबूल है। तो ये जो इंसान का रवैया है ये काउंट करता है कि इंसान दुनिया में रहते हुए किस तरह अल्लाह के साथ किस तरह रहता है। हम लोग तो दुनिया में जब रहते हैं, आम लोग इंसान जब रहता है तो वो परवरदिगार को भूल जाता है, अल्लाह को भूल जाता है। बाकी लोगों को हर चीज याद आती है लेकिन अल्लाह को भूल जाता है, अल्लाह का नाम नहीं लेता, उसकी सारी तवज्जो रहती है दुनिया के असबाब पर रहती है, दुनिया के माल व मता पर रहती है, औलाद पर रहती है, अपने अहबाब और अजनाब पर रहती है। अल्लाह जल्ल शानुहू जो है उसको वो भूल जाता है। ये जो रवैया है ये इंतहाई नापसंदीदा रवैया है। अंबिया अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए तो इंसान को यही समझाया कि भाई दुनिया में रहते हुए अल्लाह के साथ रहो, अल्लाह जो है वो तुम्हारा मालिक है और तुम्हारे पास जो कुछ है अल्लाह। ये जो हम लोग हर चीज को अपना कहते हैं कि ये चीज मेरी है तो ये चीज मेरी है तो ये मेरी है, घर मेरा है, काम मेरा है, ये मेरा है, वो मेरा है, तो ये जो रवैया है इंसान हर चीज को अपनी तरफ मंसूब करता है, हालांकि कोई चीज इंसान की नहीं है। ये जो आपका वजूद है ये कहाँ आपका? अगर आपका वजूद आपका अपना होता है तो आप क्यों बूढ़े होते, आप बीमार क्यों होते? ये जो आप बीमार होते हैं तो बीमारी आपको ये बताती है कि वजूद आपका नहीं है, ये वजूद और आप कंट्रोल कर रहे। ये जो मामूली आपके वजूद के अंदर मामूली सा जो है एक नक्श आता है और आप का पूरा जिस्म जो है वो डर हो जाता है। मामूली सा जो है हार्ट में मसला पैदा होता है, मामूली से जो है नर्व सिस्टम में मसला पैदा हो जाता है, जिसम के किसी हिस्से में नाफक में तकलीफ हो जाती है तो इंसान पूरा जिस्म बेकार हो जाता है। ये जो दुनिया में अल्लाह बताता है इंसान जो बीमार होता है तो ये अल्लाह की तरफ से तंबीह होती है तो भाई आपका जो जिस्म जिसके ऊपर आप इतराते हैं और आप कहते हैं कि मेरा जिस्म और मैं बहुत तंदुरुस्त हूँ, मैं बहुत फिजिकली फिट हूँ, मैं फलां हूँ, मैं ये हूँ, तो अल्लाह बताते हैं कि तुम कुछ भी नहीं हो, तुम तो एक लम्हे की बात एक सेकंड अरब इंसान देखते देखते उसके बाद समझ हो जाता है, वो अपने बालों पर आपको कंट्रोल नहीं, दांत आपके उगड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, आप अपने दांतों को कुछ नहीं करते।
خود آپ کا اپنا وجود جو ہے آپ کے لیے بہت ہو جاتا ہے۔ یہی وجود جو جوانی میں بہت جو ہے آپ اس وجود سے انجوائے کرتے ہیں، تو بڑھاپے میں جا کر وجود بہت ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس دنیا میں اللہ جل شانہ تنبیہ فرماتے ہیں، انسانوں کو تنبیہ فرماتے ہیں کہ بھئی آپ جب دنیا میں رہیں تو غفلت کے ساتھ رہیں۔ غفلت جو ہے صوفیاء کرام کے ہاں سب سے جو بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ، تمام گناہوں میں جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ غفلت۔ انسان کا وہ لمحہ جو غفلت میں گزرتا ہے تو صوفیاء کرام کہتے ہیں کہ وہ گناہ کرتا ہے، ایک دم غافل سو دم کافر۔ یہ جو انسان دور ہو جاتا ہے اللہ سے غفلت کی وجہ سے، تو صوفیاء کہتے ہیں کہ یہ سب سے مشکل۔ تو فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات۔ اللہ کے بندوں میں ایسے بندے بھی اللہ نے پیدا فرمائے ہیں کہ جو اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان پیش کرتے ہیں۔ جب وقت آتا ہے تو اپنی جان پیش کرتے ہیں، اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر باہر آتے ہیں۔ یہ سب سے مشکل کام۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا، جب اللہ کے رسول سے اعمال کے بارے میں سوال ہوا کہ کون سا عمل بہتر ہے، تو فرمایا کہ الجہاد فی سبیل اللہ۔ فرمایا کہ سب سے بڑا عمل جو ہے اللہ کی راہ میں جہاد۔ پھر سوال کرنے والے نے پوچھا کہ اس کے بعد، فرمایا کہ الجہاد فی سبیل اللہ، جہاد جو ہے سب سے بڑا عمل۔ پھر صحابی نے پوچھا کہ اس کے بعد کون سا عمل ہے، تو فرمایا کہ الجہاد فی سبیل اللہ۔ بار بار اللہ کے رسول سے سوال ہوتا رہا اور اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑا عمل جو ہے تو یہ جہاد فی سبیل اللہ۔ اب یہ جہاد ہے تو عام طور سے ہمارے ہاں اس کے بارے میں لوگوں کا ذہن کلیئر نہیں ہوتا، اور جہاد کا جو مفہوم ہے تو یہ مفہوم، یہ جو جہاد کا کانسیپٹ ہے، اس کے بارے میں ذہن کو کلیئر ہونا چاہیے۔ دو اصطلاحات ہمارے یہاں استعمال ہوتی ہے، قرآن مجید نے جو اصطلاح استعمال کی ہے اور حدیث نے جو اصطلاح استعمال ہوئی ہے، تو ایک اصطلاح ہے جہاد کی اور ایک اصطلاح ہے قتال کی۔ جہاد اور قتال، ان دونوں اصطلاحات میں فرق ہے۔ جہاں تک جہاد کا تعلق ہے تو جہاد تو مومن کے لیے پوری زندگی، جو مومن ہے تو وہ جہاد میں رہتا ہے، اس کو جہاد، اس کے اوپر فرض ہے کہ وہ جہاد میں رہے، اور مومن کا جو بھی عمل ہے وہ جہاد۔ ایک مومن جب صبح سویرے اٹھتا ہے، اپنا بستر چھوڑتا ہے، اللہ کی رضا کی خاطر اٹھتا ہے تو جہاد۔ اور جب ایک انسان صبح سویرے اٹھ کر اور پھر تیار ہو کر مسجد آتا ہے تو یہ مسجد میں آنا جہاد ہے، اور نماز پڑھنا جہاد ہے، اور پورا دن جو بھی عمل صالح اللہ کی رضا کے لیے وہ کرتا ہے تو یہ جہاد ہے۔ اس لیے کہ جہاد جو ہے کوشش کو کہتے ہیں، اللہ کی خوبی حاصل کرنے کے لیے انسان کو کوشش کرتا ہے تو یہ جہاد ہے۔ تو ہر ایک مومن جو ہے اس کا ہر عمل جب وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے تو وہ جہاد کہلاتا ہے، اور ہر ایک مومن جو ہے وہ مجاہد ہے۔ لیکن دوسری اصطلاح جو قتال کی ہے، تو قتال کا مفہوم یہ ہے کہ جب صورتحال ایسی ہو جاتی ہے کہ اسٹیٹ کی طرف سے اعلان ہو جاتا ہے کہ دشمن نے حملہ کیا ہے
اور اسٹیٹ کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ دشمن کا مقابلہ کر سکے، تو ایسے موقع پر پھر جو پوری اسٹیٹ کے اندر جو جتنے باسی ہیں، رہنے والے ہیں، تو اب ان کے لیے باہر نکلنا فرض ہوگا۔ اس کو قتال میدان جنگ میں جا کر لڑنا، دشمن کے ساتھ لڑنا، اس کو قتال۔ تو یہ جو قتال ہے یہ آج کل ہمارے ہاں اس کی شکل وہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کے دور میں جو قتال کی شکل تھی وہ کچھ اور تھی، دو بدو لڑائی ہوتی تھی دشمن کے ساتھ، ادھر ان کے ٹرکس آتے تھے، ادھر سے مسلمانوں کے ٹرکس ہوتے تھے، آپس میں لڑتے تھے، تلواروں کے ساتھ لڑائی ہوتی تھی، نیزوں کے ساتھ لڑائی ہوتی تھی، تیروں کے ساتھ لڑائی ہوتی تھی، اس دور میں یہ سارا سلسلہ تھا۔ لیکن اب آج کل جو ہے، آج کل تو ماڈرن ٹیکنالوجی ہے، یہ تو اب 21ویں صدی ہے، کمپیوٹر کا دور ہے، بٹن کے ذریعے سب کچھ ہوتا ہے۔ اب اس میں اگر کوئی کہے کہ میں جہاد کرتا ہوں، کوئی قتال کرتا ہوں، مجھے قتال کیسے کرو، تم تو میں کچھ پڑھ رہی نہیں، تمہیں بٹن کے استعمال میں پتہ نہیں ہے، تو قتال کیسے کرو۔ تو اب جو صورتحال ہے مختلف ہو گئی ہے، اور اب جو جیوگرافی ہے مختلف ہو گئی ہے، جیوگرافی کی ڈیمارکیشن ہو گئی ہے، سب کچھ ہو گیا ہے، اب وہ صورتحال نہیں ہے دو میں۔ لیکن اس وقت بھی جو جہاد کی ایک شکل ہے جس کو ہم جہاد بالمال کہتے ہیں، تو جہاد بالمال جو ہے وہ لوگ جو کسی خاص علاقے میں مشروع قتال ہوں اور ان کی صورتحال ایسی آئی ہو کہ وہ قتال میں ہیں، تو ان کے ساتھ مدد کرنے کے لیے جو طریقہ ہے تو جہاد بالمال کا ہو سکتا ہے، جہاد باللسان کا ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی زبان کے ذریعے ان کے موقف کو جو ہے پروپیگیٹ کریں، ان کا موقف واضح کریں۔ آپ قلم کے ذریعے جہاد کر سکتے ہیں، قلم کے ذریعے لکھ کر جہاد کر سکتے ہیں۔ موجودہ جو وسائل ہیں، میڈیا اس وقت بہت مؤثر ہے، میڈیا کے استعمال کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو اس وقت صورتحال ہے دنیا میں، جو فلسطین کا ایشو ہے اور جو بہت برننگ ایشو ہے اور جس نے پوری دنیا کو جو مصیبت میں ڈالا ہوا ہے، تو ہم لوگ جہاں بیٹھے ہیں تو اس سے مستغنی ہو کر نہیں رہنا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جو اہل ایمان ہیں، تو اہل ایمان جو ہیں کمثل الجسد، اہل ایمان کی مثال ایک جسم کی ہے، اور فرمایا کہ جسم کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جب جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم بخار میں مبتلا ہو جائے۔ اگر آپ کے انگوٹھے میں تکلیف ہوتی ہے تو آپ کا پورا جسم بخار میں مبتلا ہو جائے، اور آپ کے معدے میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم متاثر ہو جائے۔ تو اسی طرح فرمایا کہ جو ایمان والے ہیں فی تراحمہم وتوادہم وتعاطفہم کمثل الجسد، فرمایا اذا اشتکى عضو منہ تداعى له سائر جسدہ بالسہر والحمى او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ لوگ اس وقت دنیا میں فلسطین ہے، فلسطین کے جو لوگ ہیں اور وہاں جو ظلم ہو رہا ہے، بربریت ہو رہی ہے، بہت زیادہ بربریت ہو رہی ہے، صبح و شام ہو رہی ہے، اور ناقابل برداشت کے مناظر اور مظاہر وہاں ہیں۔ تو ہم لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں، ہر ایک اپنی گنجائش کے مطابق جو اس سے جو بھی ہو سکتا ہے اس کو اس میں شریک ہونا چاہیے، مستغنی نہیں ہونا چاہیے۔ اصول یہ ہے کہ اگر آپ سے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اگر آپ میں سے کوئی شخص دیکھتا ہے اس کے سامنے ظلم ہو رہا ہے تو ظلم کا پہلا اسٹیپ تو یہ ہے کہ
کہ یغیرہ بیدہ، اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ کے ذریعے ظلم کو روک. لیکن یہ جو ہاتھ سے ظلم کو روکنا ہے تو یہ وہی کر سکتا ہے جس کے ہاتھ میں اتنی طاقت پاورفل ہو. تو پاورفل آدمی جو ہے وہ اپنا پاور استعمال کر کے ظلم کو روک سکتا ہے. فرمایا کہ اگر ایسا نہیں فَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، حضور نے فرمایا کہ اگر ایک شخص جو ہے ظلم کو روک نہیں سکتا ہاتھ کے ذریعے تو زبان استعمال کرے. اور پھر فرمایا کہ فَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر ایک آدمی جو ہے وہ زبان بھی استعمال نہیں کر سکتا تو کم از کم دل میں تو اس کو پورا سمجھے. اور فرمایا کہ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا کمزور درجہ ہے. تو ہمارا جو بھی درجہ ہے تو اس میں امت مسلمہ کے افراد کو احساس ہونا چاہیے اور اہل فلسطین کے لیے دعا کرنی چاہیے. وہاں جو بچے اس وقت زخمی ہیں، بچوں کا برا حال ہے، خواتین کے ساتھ ظلم ہے، باقی جو ظلم ہے ظلم انتہا ہے. اب جو بھی ظلم جہاں سے شروع ہوا جیسے ہوا لیکن ہمارا ظلم ہے اور ظلم ہو رہا ہے. تو اس آیت کریمہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اب ایسے موقع پر جو لوگ حالت قتال میں ہیں اور حالت قتال میں وہ شہید ہوتے ہیں اور وہ ان کو مارا جاتا ہے اور وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو فرمایا کہ عام طور سے تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ مر گئے، لیکن فرمایا کہ ان کے بارے میں یہ نہ کہو وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، ان کو اموات کا اصل میں تو وہ زندہ. یہ جو موت اور حیات کا فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان جب اپنی زندگی اللہ کی رضا کے لیے گزارتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے دیتا ہے تو اصل میں زندہ وہ ہے. اس لیے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے ذکر میں رہتے ہیں وہ اصل میں زندہ وہ لوگ ہیں اللہ کے رسول کے ارشاد کے مطابق جو ذاکرین اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور جو غافلین ہیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ مردہ ہیں. اگر کہ وہ آپ کو زندہ نظر آتے ہیں لیکن غافلین جو ہیں وہ مردہ ہیں اور ذاکرین جو ہیں وہ زندہ ہیں. تو یہ جو انسان کی زندگی ہے ایک تو ہمارا پیمانہ ہے لیکن ایک پیمانہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے. تو اللہ اور اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنی جان دیتا ہے اللہ کی رضا کی خاطر وہ مرتا نہیں ہے، وہ تو ہمیشہ کے لیے زندہ ہوتا ہے، باحیات زندہ ہوتا ہے. تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ آج کل کے حالات میں جب بھی نماز پڑھیں اور جو بھی عبادت کریں تو اس کے بعد اہل فلسطین کے لیے خصوصی دعا کریں. یہ جو دعا ہے اس کے بڑے اثرات کو اللہ نہ معلوم کسی دعا قبول کر دیتا ہے، لیکن دعائیں اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہیں. اللہ کے بندوں کی دعائیں اللہ قبول کرتا ہے. اور جب بہت سارے لوگ دعائیں کرتے ہیں اور خلوص کے ساتھ دعائیں کرتے ہیں تو ان کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. باقی ہر شخص اپنی گنجائش کے مطابق جو بھی ہو سکتا ہے اس کو اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے. تو میری دعا ہے کہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ یہ جو ہماری زندگی ہے تھوڑی سی زندگی ہے، مختصر سی زندگی ہے، اس میں اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے کچھ کریں، کچھ اعمال کریں اور آنے والی زندگی کے لیے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم جو ہے کچھ ایسے اعمال اللہ ہمیں توفیق دے ایسے اعمال کریں کہ اعمال صالحہ ہوں، خلوص کے ساتھ ہوں اور اخلاص کے ساتھ ہوں، جو ہمارے لیے سرمایہ بنے. دنیا میں رہتے ہوئے دنیا جو ہے اس کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ دنیا مزرعۃ للآخرہ. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جب ملاقات ہوئی معراج کے موقع پر اللہ کے رسول کے ساتھ ملاقات ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے رسول سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ آپ اپنی امت کے افراد کو بتائیں کہ جنت جو ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہے، جنت تو ایک چٹ
मैदान है। अब ये आप लोगों का काम है कि जन्नत में जाने से पहले दुनिया में रहते हुए उनको आबाद। तो ये जब इंसान दुनिया में रहता है और सुभान अल्लाह कहता है तो सुभान अल्लाह कहने से जन्नत में उसके लिए दरख्त करता है। और जब वो अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, अल्लाह अकबर कहता है और तस्बीह करता है और जिक्र करता है और नूरानी कलिमात अदा करता है और नमाज़ें पढ़ता है, तिलावत करता है, तो इससे उसकी जन्नत बनती है। तो कोशिश करनी चाहिए कि आखिरत के लिए कुछ किया जाए। दुनिया की ज़िंदगी तो गुजर जाती है, बड़े आराम से गुजर जाती है, चंद रोज़ा की ज़िंदगी है। तो अल्लाह ने जो भी पता फरमाए और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम